یہ کہانی شروع ہوتی ہے سلطنت نورستان کے گھنے جنگلوں سے، جہاں آج رانی مانور ایڈونچر کرنے اپنے گھوڑے پر نکلی تھی۔ ونس ووڈس محفوظ جگہ نہیں ہے شہزادی، ہمارے سلطنت میں اور بھی جگہ ہے، اب کسی جھرنا پر جا سکتی ہیں یا کسی پہاڑ پر۔ مجھے نہیں جانا بادشاہ عادل، اب کیوں بھول جاتے ہیں رانی مانور کے اب آپ اکیلی نہیں ہیں؟ ایسا کر کے آپ اپنے ساتھ اپنے کوکھ میں پل رہے نورستان کے ہونے والے وارث کی جان بھی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ کر دی نہ بزدلوں والی بات مہاراج، مجھے تو بھاگنا ہے، دوڑنا ہے اور ونس ووڈس کے بارے میں پھیلی تکلیف دہ باتوں کا پردہ فاش کرنا ہے۔ یہ کہہ کر حاملہ رانی مانور اپنے گھوڑے کی لگام زور سے کھینچتی ہوئی آگے بڑھنے لگتی ہے۔ بادشاہ عادل بھی اپنے گھوڑے پر رانی کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اچانک آسمان سے نیلے رنگ کے اولے گرنے لگتے ہیں۔ نیلے رنگ کے اولے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ برف تو شفاف ہوتی ہے۔ مطلب لوگوں کی کہی باتیں کہ ونس ووڈس کے جنگلوں میں جادوگرنی کا سایہ ہے، سچ ہے۔ اسی دوران ایک طرف آگ کی لپٹیں اٹھنے لگتی ہے۔ رانی مانور کا گھوڑا اسے گرا دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ رانی زمین پر گرتی بادشاہ عادل اسے اپنی باہوں میں تھام لیتے ہیں۔ وہ دونوں غار میں پناہ لیتے ہیں۔ باہر نکلتے ہی ان کے سامنے ایک خوبصورت مگر پراسرار جادوگرنی آ کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے کیسے آپ یہاں سے جا سکتی ہیں رانی؟ آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے ذرا مجھے تو دیتی جائیے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جادوگرنی نے جواب دیا، نورستان کو تو اس کا آنے والا وارث مل سکتا ہے یا تو اس کے بادشاہ اور رانی۔ بتاؤ رانی صاحبہ، کس کو پہلے اپنے جادو سے غلام بناؤں، آپ کو بادشاہ عادل کو؟ رانی مانور نے لرزتے ہوئے کہا، نہیں، بادشاہ کو کچھ مت کہنا، میں تمہیں اپنا بچہ دینے کو تیار ہوں۔ جادوگرنی، جس کا نام تھا زالیشا، مکور مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہاں وعدہ کرنے والا بچ نہیں سکتا۔ جس رات یہ بچہ پیدا ہوگا میں آ جاؤں گی اسے لینے، اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد تمہارے بطن سے پیدا ہونے والے 4 اور بچے بھی میرے ہوں گے۔ اس دن کے بعد رانی مانور کی زندگی کی خوشیاں مانند پڑ جاتی ہیں۔ ایک کے بعد ایک رانی مانور کو 5 شہزادیاں ہوتی ہیں، اور ہر بار جادوگرنی زالیشا آ کر بچی کو لے جاتی ہے اور ایک مٹی کا پاتلا دے جاتی ہے۔ سال گزرتے ہیں، جادوگرنی کے پاس وہ 5 بچیاں پلتی بڑھتی ہے۔ میلیکا، انیسا، عالیہ، ہنا، صبا، یہ 5 اپنی زندگی کو عام سمجھ کر گزارت، مگر ان کے دل میں ہمیشہ سوال رہتا کہ وہ اپنی ماں جیسی کیوں نہیں لگتی۔ ایک دن انیسا اپنی ماں زالیشا کا پیچھا کرتی ہے اور سچائی جان لیتی ہے۔ زالیشا دراصل ان سب کو چارہ کر لائی تھی، اصل میں وہ رانی مانور کی بیٹیاں تھیں۔ انیسا رانی مانور کے پاس جا کر سب کچھ بتاتی ہے۔ رانی اپنی بیٹی کو دیکھ کر آنسوؤں میں ڈوب جاتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے۔ انیسا عہد کرتی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو بچا کر واپس لے کر آئے گی۔ وہ واپس جاتی ہے اور بہنوں کو حقیقت بتاتی ہے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تب اچانک بہنوں کے اندر چھپی ہوئی طاقتیں جاگنے لگتی ہے۔ ملکہ اڑ سکتی ہے، عالیہ کسی بھی چیز کا سائز بدل سکتی ہے، ہنا ہوا کو روک سکتی ہے، صبا خوشبو سے ہر چیز کو پہچان سکتی ہے، انیسا کو مستقبل دیکھنے کی طاقت ہے۔ آخرکار وہ سب مل کر زالیشا کا کالا گھڑا توڑ دیتی ہیں، جس میں اس کا جادو بند تھا۔ گھڑا ٹوٹتے ہی ساری جادوئی دنیا ختم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ جانور بنے ہوئے تھے وہ پھر سے انسان بن جاتے ہیں۔ 5 شہزادیاں نورستان کے محل واپس لوٹتی ہے۔ رانی مانور اور بادشاہ عادل اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں۔ پورا نورستان ایک بار پھر خوشحال ہو جاتا ہے۔